بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایم ایس اسلامی دنیا۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دائمی خوشیاں نصیب کرے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ پاک کی ذات آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ ایم ایس اسلامی دنیا چینل آیا آپ کے لیے بہت ہی خاص اور اسپیشل معلومات، جو کہ ہیں تہجد کے بارے میں۔ بہت سارے لوگوں کا اس کے بارے میں کوسچن تھا اور بہت سارے لوگوں کا اس کے بارے میں کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کا مکمل طریقہ بتاؤں گی۔ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو تمام معلومات مل سکے اور اس کے مطابق آپ تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تہجد کا نماز فرض نہیں ہے۔ یہ نماز فرض نہیں ہے، لیکن وہ نماز ہے جس کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو کسی مؤذن کے کہنے پہ نہیں پڑھی جاتی۔ یہ وہ نماز ہے جس کا بلاوا عرش کی طرف سے آتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رات کے آدھی پہر میں سب سے نیچے والے آسمان پر آتا ہوں اور ہاتھ پھیلا کے کہتا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی خوش نصیب جو اٹھے اور مجھ سے مانگے۔ اور جو شخص اس ٹائم جو بھی دعا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حضور قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جو آ کے مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ تو یہ نماز بہت ہی زیادہ فضیلت والی اور اہمیت والی ہے۔ اس کا طریقہ بھی بہت ہی آسان سا ہے اور اس کا پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ میں چھپا ہے کن کا راز۔ اگر تہجد کے وقت آپ کی آنکھ کھلے تو سمجھ لیں بلاوا عرش سے آیا ہے، سمجھ لیں آپ بہت زیادہ خوش نصیب ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے چنا ہے۔ مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سو رہی ہو اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھے، وضو کرے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور رب کے حضور سجدہ کرے، اور پھر کیسے ممکن ہے وہ رب سے جو مانگے رب اسے عطا نہ کرے۔ اللہ پاک اس شخص کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی ذات کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا اور روتا ہے۔ دوستو، جب تم تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھو رب نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ آپ کا رب آپ سے محبت کرنے لگ گیا ہے۔ دنیا میں 3-4 لوگ ہم سے محبت کرنے لگ جائیں نا تو ہمیں بہت رسپیکٹ ملتی ہے کہ فلاں بھی مجھے پسند کرتا ہے، فلاں بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ تو سوچیں، وہ 7 آسمانوں کا رب، دنیا جہان کا مالک اللہ جب فرشتوں کے درمیان بیٹھ کے آپ کا ذکر کرتا ہوگا، جب وہاں آپ کا نام لیا جاتا ہوگا، وہ اللہ جب آپ سے محبت کرنے لگے تو یہ خوشنودی نہیں ہے، یہ قسمت ہے۔ یہ دنیا کی بھی خوش نصیبی ہے اور آخرت میں بھی خوش نصیبی ہے، اور یہی اصل خوش نصیبی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رحم ہوا اس پر، اللہ اس کی ذات پر رحم فرمائے جو شخص رات کو اٹھا، اس نے خود نماز پڑھی، اپنی بیوی کو اٹھایا، اگر وہ نہ اٹھی تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور ان دونوں نے مل کر نماز ادا کی۔ اسی طرح رحم فرمائے اللہ تعالیٰ اس عورت پر جو رات کو اٹھی نماز کے لیے اور اس نے خود بھی نماز پڑھی اور اپنے خاوند کو بھی اٹھا کر نماز کا کہا اور ان دونوں نے مل کر نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ذات پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی ذات سے راضی ہوتا ہے جو رات کے آخری پہر اٹھ کر رب کے
بلاوے پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوش نودی نصیب ہوتی ہے انہیں۔ وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ پاک کی ذات سے اس قدر جڑے ہوتے ہیں کہ رات کے آخری پہر ان کی آنکھ کھلتی ہے لیکن وہ دوبارہ سو نہیں جاتے بلکہ اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، میں اپنے بندوں کے قریب ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مجھے بھی سنیں، وہ مجھے بھی پکاریں۔ تو جب آپ رات کے آخری پہر اٹھتے ہیں، کس کے لیے اٹھتے ہیں؟ خاص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نا، اللہ کی عبادت کے لیے نا۔ تو جب آپ اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، پھر جو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگتے ہیں اللہ پاک اس کو آپ کی قسمت میں لکھ دیتا ہے۔ تہجد ناممکن کو ممکن بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگیں، وہ دعائیں مانگیں جو آپ چاہتے ہیں ہمیں ناممکن لگ رہی ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا اور آپ چاہتے ہیں وہ ہماری دعائیں قبول ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگیں۔ وہ ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے، وہ پتھر میں سے بھی راستے بنا دیتا ہے جب وہ بنانے پہ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھا موقع دیا ہے تو ہم کیوں نہیں، صرف ہم نیند نہیں خراب کر سکتے، اس وجہ سے ہم رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگ نہیں سکتے، پھر اللہ تعالیٰ سے ہم شکوہ کس بات کا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتے، دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ رب سے مانگنا سیکھیے، رب سے مانگیں، رب سے جڑیں۔ وہ رب آپ کو اپنے لیے دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے خود بخود بناتے جائیں گے۔ نمازوں اور تہجد میں فرق یہ ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں نا، 5 وقت کی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو مؤذن بلاتا ہے، منادی اذان دیتا ہے اور آپ نماز کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ بلاوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ تہجد کی نماز کا بلاوا اسپیشل خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ فرض نمازوں کو پڑھنے کے لیے کوئی اذان سنتا ہے، لیکن تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کچھ خاص خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اس آواز کو سنتے ہیں، جو اس آواز پہ اٹھتے ہیں۔ فرض نماز تو سب پڑھتے ہیں لیکن تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کے خوش قسمت بندے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ بندے پھر اپنے رب کی پکار پر اٹھ جایا کرتے ہیں۔ ان کی پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی آنکھ نہ کھلے، ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے کانوں میں اذان دی جائے، نہیں، وہ خود ہی اٹھ جاتے ہیں کیونکہ بلاوا عرش کی طرف سے آیا ہوتا ہے۔ دوسری اذانوں میں کہا جاتا ہے، 5 وقت کی اذانوں میں، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ادھر اللہ پاک کہتے ہیں مانگنے والا میں اس کی پکار کو سنوں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو تہجد کا پابند بنائے، آمین۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم تہجد پڑھا کرو، کیونکہ یہ پہلے لوگ پڑھتے تھے، تمام صالحین اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ ہم کس نبی کی امت ہیں؟ ہم اس نبی کی امت ہیں جو ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، اتنا عبادت کرتے تھے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے، ان کے پاؤں میں ورم پڑ جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اے میرے نبی عبادت کم کر دو۔ اس قدر وہ عبادت کیا کرتے تھے کہ عرش سے حکم آیا، اے میرے نبی عبادت کم کر دو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور اتنا لمبا سجدہ کہ حضرت عائشہ نے ان کا پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کے ہلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے تو حضرت عائشہ نے کہا، اتنا لمبا سجدہ، مجھے خطرہ لاحق ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اگر آج تم مجھے نہ ہلاتی نا تو میں اپنی امت کو بخشوا لیتا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم وہ لوگ ہیں جنہیں فرض نمازیں پڑھنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نہیں گزار سکتے۔ کیا ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی؟ کیا ہمیں یہ ذرا بھی فیل نہیں ہوتا کہ ہم کس نبی کی امت ہیں، جس نبی نے اپنے آخری وقت میں بھی کہا تھا، امتی یا اللہ میری امت
کہ یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہم کیا منہ لے کے جائیں گے، ہم کیا جواب دیں گے اپنے پیارے نبی کو کہ ہم سے 5 وقت کی فرض نماز نہ پڑھی گئی، ہم سے تہجد کے 2 سجدے نہ دیے گئے، ہم اللہ تعالیٰ کی پکار پر اٹھ نہ سکے۔ خود کو نمازوں کا پابند بنائیے، خود کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا پابند بنائیے۔ سارا دن ادھر ادھر گزار لیتے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو سکیں، ہم ذکر الہی کر سکیں؟ کیونکہ ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اور جن کے دل سیاہ ہو جائیں انہیں پھر گناہ نہیں لگتا، وہ سمجھتے ہیں خیر ہے، گناہ ہو رہا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، یہ ہوتا ہے، آج کل یہی ہوتا ہے، میوزک، یہ سب انہیں عام سی چیز لگتی ہے، لیکن یہ عام نہیں ہے، یہ ان کے دلوں پر سیاہی لگ چکی ہے، انہیں گناہ لگتے ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس دن میں یا 24 گھنٹے میں ایک وقت بھی ایسا نہیں ہوتا ہم قرآن پاک کو کھولیں، قرآن کو کھول کر پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو۔ قرآن وہ جو ہماری رہنمائی کا ذریعہ ہے، جس کو پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، ہمیں اس قرآن پر گرد پڑی رہتی ہے، لیکن ہمیں نہیں ہوتا کہ ہم تھوڑی دیر روز کا اس کو پڑھ لیں۔ فرض نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہیں، ہم فرض نمازوں کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے تو باقی نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ تو خود کو رب سے جوڑیے، اپنا ریلیشن رب کے ساتھ مضبوط بنائیے، دنیا کے ساتھ نہیں۔ دنیا چند دن کی ہے، گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی، قائم رہنے والی ہے تو وہ ذات حساب دینا ہے تو اس ذات کو، اور ایک پل پل کا دینا ہے۔ یہاں دنیا میں تو جو کر لیا، لیکن وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اعمال نامے میں ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، اور ان سب کا جواب دینا ہے ہم نے ایک دن، اور پھر کیا منہ دکھائیں گے؟ کبھی سوچا ہے؟ لوگ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا؟ اس وقت آپ کے بس میں کچھ ہوگا، آپ ترسیں گے کہ ہمیں ایک وقت پھر نصیب ہو اور ہم دنیا میں جائیں اور ہم اتنی عبادت کریں جتنی ہم کر سکتے ہیں، لیکن پھر موقع نہیں ملے گا، پھر ہم بس ترستے ہی رہ جائیں گے۔ تو ابھی موقع ہے، قرآن پاک میں بار بار کہا گیا ہے کہ لوگ پچھتائیں گے، لوگ کہیں گے اے رب کی ذات ہمیں ایک موقع نصیب فرما دے، لیکن پھر وقت ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو اللہ پاک سے جڑیے، اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت نصیب کرے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، تہجد کی نماز پڑھنے کا جو صحیح وقت ہے وہ ہے 2 بجے سے بعد اور فجر کی اذان سے پہلے، لیکن آپ کوشش کیا کریں، آپ نماز کے لیے بھی تو اٹھتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے بھی، تو فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، گھنٹہ پہلے اٹھ کے نوافل ادا کریں۔ آپ 2 پڑھ سکتے ہیں، میکسیمم جو زیادہ سے زیادہ نوافل ہیں وہ 12 پڑھنے کا کہا گیا ہے، لیکن 2 بھی پڑھ سکتے، 4 بھی، 6 بھی، تو کوشش کریں جتنے نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعائیں مانگیں، پھر مزہ دیکھیں، پھر جو مزہ آئے گا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، پھر جو دل کو سکون ملے گا وہ دنیا کی کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ نوافل پڑھیں، نوافل پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت ساری دعائیں مانگیں، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کو کتنا سکون آیا ہے۔ صرف 10 دن یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کبھی بھی تہجد کی نماز چھوڑ نہیں سکیں گے۔ آپ کو لگے گا کہ میری خوراک، میرا سب کچھ یہی ہے، آپ کو دلی سکون ملے گا۔ یہ آپ نے لازمی پڑھنا، اپنی زندگی میں تہجد کو لازمی لائیے۔ کم وقت ہے، لیٹ اٹھے ہیں، 2 نوافل پڑھ لیجئے، 4 پڑھ لیجئے، زیادہ سے زیادہ 12 نوافل پڑھیں۔ تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مشکل ہے، اللہ پاک کی ذات سے اس کے بارے میں دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی دعاؤں کو ضرور سنیں گے۔ تہجد تعالیٰ کی ذات سے قرب کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اٹھتا ہے نا تہجد کے وقت، اس کے سارے جسم پر گرہیں لگی ہوتی ہیں، وہ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھلتی ہے، منہ دھوتا ہے گرہ کھلتی ہے، بازو دھوتا ہے ہاتھوں کی گرہ کھلتی ہے، اسی طرح
کہ جسم کی تمام گرہیں کھلتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں دیکھو، میرے بندے نے اپنے نفس پر قابو کیا، اپنے نفس سے لڑا، اور اب یہ بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ اس نے میرے لیے یہ اٹھا، میری عبادت کے لیے اٹھا، اب اس کو دعا میں رد نہیں کروں گا، یہ جو مانگے گا میں قبول کروں گا۔ تو کتنا پیارا موقع مل رہا ہے ہمیں، کتنا مزے کا موقع، تو ہم کیوں اس کو گواتے ہیں؟ ہم کیوں دنیا کے لیے روتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے روئے، ناممکن کو وہ ممکن بنانے پر قادر ہے۔ کوئی بھی مسئلہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگیں، اللہ پاک دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ سمیع الدعا ہے، اس سے دعائیں مانگا کریں۔ تہجد کے وقت کی خاص دعا جو آپ نے تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد پڑھنی ہے، 100 دفعہ آپ نے یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بار بار پڑھنی ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یہ آپ نے پڑھ کر پھر آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب کوئی بندہ 3 دفعہ مجھے پکارتا ہے نا، یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے رحم کر، تو میں اس بندے کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات خود فرماتے ہیں کہ میں 7ویں آسمان سے سب سے آخری آسمان پر آتا ہوں اور اپنے بندے کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں کہ اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ، تجھے کیا چاہیے، تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کو بلائیں، یا ارحم الراحمین، پھر اپنی دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ تہجد کی دعاؤں کا دگنا صلہ مل گیا، میں اور کیا مانگوں، مجھے تو اللہ مل گیا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے نا، اس سے اور بڑی خوش قسمتی کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا قرب سب سے زیادہ ضروری ہے، اور سب سے اس سے بڑی تو کوئی سمجھے چیز ہی نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے جس نے اللہ کو پا لیا، اس نے سب کچھ پا لیا۔ لوگ اپنی ٹینشنوں کو لے کر ہوتے ہیں، لوگ اپنے مسئلوں کو لے کر ہوتے ہیں، لیکن وہ ذات جس سے آپ کی دوستی لگ گئی، جس سے آپ کی یاری لگ گئی، جو ذات مسئلوں کو حل کرنے والی ہے، تو بتائیں پھر آپ کے مسئلے رہ جائیں گے؟ نہیں، پھر وہ ذات آپ کے مسئلوں کو سنبھال لے گی۔ کہتے ہیں نا کہ پریشانی نیچے لگانا سیکھو، اللہ تعالیٰ کو نہ بتاؤ کہ میری پریشانیاں کتنی بڑی ہیں، پریشانیوں کو بتاؤ کہ میرا رب کتنا بڑا ہے۔ میں کہتی ہوں جس نے تہجد کی نماز جس سے مل گئی، جس نے وہ پڑھنا شروع کر دی، اس کی زندگی سے پریشانیاں ایسے ختم ہوگی کہ اس کی سوچ بھی نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم حالات سے بڑے تنگ ہیں، ہمارا یہ حال ہے، ہمارا وہ حال ہے، بس رونا رو سکتے ہیں، کیوں؟ وہ اس رب کو بھول گئے ہیں جو کہتا ہے آؤ میرے بندو مجھ سے مانگو، اے میرے بندو میں تمہیں عطا کروں گا، میرے قریب آؤ، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعائیں کرو۔ وہ پھر کیوں پریشانیوں کا رونا روتے ہیں؟ وہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ کتنا بڑا ہے؟ وہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس ذات کا وعدہ ہے کہ میرے سے مانگو میں عطا کروں گا؟ ہم رونے رو سکتے ہیں لیکن مانگ نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں ہدایت ہی نہیں نصیب ہوتی۔ تو سب سے پہلے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب کرے، اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، اپنا قرب نصیب کرے، ان لوگوں میں سے، ان خوش قسمتوں میں سے شامل کرے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے دن گزارتے ہیں، اپنی راتوں کا قیام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہر وقت یہ دعا کیا کریں اللہ پاک کی ذات ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اے میرے مالک، ہمیں ویران ہمارے دلوں کو قرآن کی محبت سے بھر دے، اے میرے مالک ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے، اللہ ہمیں دنیا میں مگن نہ کر، ہمیں خود میں مگن کر لے، اے اللہ ہمیں اپنا عبادت گزار شکر گزار بندہ بنا دے، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تیری ہر نعمت پہ شکر ادا کریں اور تجھ سے مانگیں، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ اللہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے کرتے ہماری زندگی گزر جائے، آمین یا رب العالمین۔ الہی جب دل کی دھڑکن اور خون کا حصہ بنتا ہے نا، تو سارا جسم ایٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اصلاح کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ تو اپنے جسم کو اس چیز کا عادی بنائیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا عادی بنائیے۔ آپ ہی ہیں جو خود کو بدل سکتے ہیں، اپنے بارے میں سوچئے، کوئی نہیں ہوگا وہاں، کوئی نہیں ہوگا جو آپ کو بچا سکے گا۔ اگر آپ کو خود سے پیار ہے نا، تو آپ خود
کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کیجیے، نہ کہ اس دنیا میں لگے رہیے، خود کو مست رکھیے، خود کو خوش رکھیے۔ یہ پیار نہیں ہے، پیار یہ ہے کہ تم نے خود کو بچانے کے لیے کتنی کوشش کی، تم اس کے لیے کتنا دوڑے، تم نے اس کے لیے کتنا تھکے، تم نے اس کے لیے کتنی کوششیں کی اور جو تمہاری کامیاب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سب کو تہجد کا پابند بنائے، تہجد کا پابند بنائے۔ اللہ پاک آپ کو تہجد تک لے آئے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب کر سکیں۔ آمین۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتی رہوں گی۔ MS اسلامی دنیا جو کہ آپ کے لیے لاتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق بہت ہی زبردست عمل، وظائف اور ان کا طریقہ۔ میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔